تو جج صاحب نے پین پکڑا اور انہوں نے لاسٹ میں یہ کہہ دیا کہ بیل ڈسمسڈ. کیا بات. تو اس وقت عدالت میں نعرے لگے, ان کی دادی نے نعرے لگائے, آئیو کو آگے بلایا اور آگے بلا کے کہا کہ میں تمہیں مخاطب ہو کے کہہ رہا ہوں, کسی کا پریشر نہیں لینا. یہ جج صاحب کے کمنٹس تھے, کسی کا پریشر نہیں لینا, آپ نے اچھے طریقے سے صحیح تفتیش کرنی ہے, کسی کی سائیڈ نہیں لینی. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ 10 منٹ جو ان کی والدہ گاڑی کے اندر بیٹھی ہے نا, اس نے مکے گھونسے مارے ہیں تو زخمی ہوئی ہے. یہ تھا. تو کوئی بھی ماں نہیں مارتی. وہ ان کی جو رضوانہ کی والدہ میرے پیچھے بیٹھی وہ روئی جا رہی تھی مسلسل کہ جب 1.5 گھنٹے کی بحث ہو رہی تھی, ان کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ جو بحث ہے سچ مان لی گئی ہے یا نہیں. وہ مجھے اشارہ کر کے کہہ رہی تھی کہ بول بول. تو میں نے ان کو کہا کہ ابھی ان کی باری ہے, پھر ہماری باری آئے گی, پھر ہم بولیں گے. لیکن میں سلوٹ پیش کرتا ہوں اس جج کو, فاروق فرید بلوچ, جس نے اپنے پیٹی بھائی کا خیال نہیں کیا. یعنی کہ ہم لوگ وکیل ہیں, پولیس والے ہیں, سارے صحافی ہیں, اپنے پیٹی بھائی کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں, بالکل صحیح بات, ٹھیک ہے. لیکن جج صاحب نے انصاف کیا. میں کہتا ہوں فاروق فرید بلوچ ایڈیشنل سیشن جج کو, ان کو سلوٹ پیش کرنا چاہیے. پوری قوم کا سلام ہے, ہمارا بھی سلام ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں حارث بھٹی. فیصل جٹ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. رضوانہ کیس میں وکیل ایسا وکیل پیش ہوئے عدالت میں, اور فائنلی اس خاتون کو جج صاحب نے آرڈر دیا کہ اس کو گرفتار کیا جائے اور اس کو جیل میں ڈالا جائے. فیصل جٹ صاحب خود اسلام آباد گئے, لاہور سے ٹریول کیا اور جا کر سارے کیس کی پروسیڈنگ دیکھی اور ریمارکس بھی دیے. جج صاحب کے کیا تاثرات تھے, جج صاحب نے کس طرح اپنے کولیگ کی بیوی کو جیل میں جانے کا حکم دیا اور ان کے تاثرات کیا تھے. پتہ یہ چلا کہ جج صاحب نے جو ان کے وکیل تھے ان کو بولا کہ آپ ان کو باہر لے جائیں, یہ میری کولیگ کی بیوی ہے, میں ان کے سامنے ان کو یہ آرڈر نہیں دے سکتا کہ ان کو گرفتار کر لیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ سننے میں آ رہا ہے کہ اس خاتون نے اب ضمانت کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے. کیا کل 10 اگست یعنی کہ اس خاتون کی ضمانت ہو جائے گی؟ آگے کیا ہونا جا رہا ہے اس کیس پہ, اور رضوانہ کیس یہ کہاں پہ جا کے ختم ہوگا؟ کیا اس خاتون کو سزا ملے گی یا ایک مفاہمت اس میں ہو جائے گی اور جو فیملی رضوانہ کی وہ کچھ پیسے لے لی گے؟ جو بھی ہماری پاکستان کی تاریخ میں ہوتا آیا ہے, اس پر ظلم ہوتا ہے, وہ کچھ پیسے لیتا ہے اور ان پیسوں کے عوض مفاہمت یا صلح صفائی کرنے کے بعد کیس کو ریزالو کر دیا جاتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جٹ صاحب اسلام آباد پہنچ گئے آپ سر, کیا دیکھا وہاں پر, کیا صورتحال تھی؟ پہلے تو 8 بجے سنے خاتون آئی نہیں, پھر 10 بجے کا ٹائم آپ نے لیا تھا یا جج صاحب نے دیا تھا؟ 10 بجے کا ٹائم عدالت نے دیا تھا, جج صاحب نے دیا تھا. کیا دیکھا وہاں پہ؟ عورت آئی, اس کے تاثرات کے منہ اس نے دکھائے نہیں کسی کو, ویسے ہی دوپٹہ منہ پہ لیا ہوا اور شرم کی ماری. دیکھیں جب ہم کورٹ میں گئے تاثرات بڑے اچھے تھے, ہم پرعزم تھے, ہماری ٹیم پرعزم تھی, اور لڑکی کے والدین پرعزم تھے, ان کی دادی پرعزم تھیں. ہم جب کورٹ میں پیش ہوئے صبح تو وہ کورٹ میں پیش نہیں ہوئی تھیں, انہوں نے اپنے وکلاء کو بھیجا تھا اور وکلاء پیش ہوئے تھے. اور جب عدالت میں ہم پیش ہوئے تو جج صاحب نے کہا کہ میں اکثر ایسا ہوتا ہے کیسز میں, ہم لاہور میں بھی کرتے ہیں, دوسرے شہروں میں بھی کرتا ہوں, تو ججز تاریخ دے دیتے ہیں کہ یار نیکسٹ ڈیٹ پہ آپ, کیونکہ جب وکالت نامہ آتا ہے تو نارملی یہ پریکٹس ہوتی ہے کہ یار اگلے بندے کو ڈیفینس مل جاتا ہے کہ ٹھیک ہے جی وکالت نامہ آیا ہے تو آپ نیکسٹ ڈیٹ دے دیں. بالکل صحیح ہے. لیکن جج صاحب نے بڑا اچھا فیصلہ کیا, انہوں نے کہا جی میں 10 بجے کا ٹائم دے رہا ہوں. وہ عدالت کی مرضی ہے, خواہ وہ 10 منٹ دے یا 10 دن دے یا 12 دن دے یا 12 گھنٹے دے. تو انہوں نے کہا کہ آپ 10 بجے آپ ان کو لے کے پیش ہوں, تو آج ہی ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے بحث کو, کیونکہ تفتیش مکمل ہو گئی ہوتی ہے تو تب یہ جج صاحب کہتے ہیں. تو وہ تفتیش مکمل تھی, ہر چیز اس کی آئیو نے ریکارڈ طلب, میڈیکل رپورٹ, ہر چیز کر لی ہوئی تھی. اکثر نارمل پریکٹس میں ہوتا ہے یار وکیل خود جاتا ہے وہ کرتا ہے سارا, لیکن یہ بڑا تعاون کیا ایجنسیز نے اور لوگوں کی دعائیں تھیں. وہاں جا کے بڑا ہی اچھا فیل ہوا. پھر جب 10 بجے وہ پیش ہوئیں تو وہاں پر پھر ایک 2 گھنٹے کی بحث کا ایک ایسا ہو کا عالم تھا کورٹ میں, اور کھچا کچ عدالت بھری ہوئی تھی. میڈیا کے لوگ بھی تھے, ان کا خاندان بھی تھا, میں آگے کھڑا تھا, میرے پیچھے رضوانہ کی والدہ اور ان کے وہ بھی کھڑے تھے دادی, اور اس کے ساتھ ان کے وکیل کھڑے تھے, اور ان کے وکلاء کے ساتھ وہ کھڑی تھیں سومیہ. انہوں نے پورا اپنے آپ کو کور کیا ہوا تھا, بالکل جیسے نقاب ہوتا ہے ان کا. جج صاحب نے ان سے کوئی کچھ بات کی, سوال کیا اس خاتون سے؟ نہیں, جج صاحب نے ان سے کوئی سوال نہیں کیا, صرف کیونکہ جب وکلاء کر رہے ہوتے ہیں تو پھر کلائنٹس بات نہیں کرتے, تو اس میں انہوں نے تقریباً کوئی 1.5 گھنٹہ وہ یہی بتاتے رہے کہ یہ ججمنٹ ہے, یہ ججمنٹ ہے, یہ اس نے نہیں کیا, یہ نہیں کیا, وہ نہیں کیا. ایک فیبریکیٹڈ ویڈیو تھی وہ دکھاتے رہے, وہ بلیک اینڈ وائٹ جو نظر ہی نہیں آ رہی تھی کورٹ میں. جج صاحب نے ایک بندے کی ہر بات سنی, انہوں نے کوئی یہ نہیں کہا کہ آپ یہ نہ سناؤ, یہ انہوں نے ہر بات سنی. نارملی 10-15 منٹ میں کیس ختم ہو جاتا تھا, سماعت کمپلیٹ ہو جاتی ہے, ہوتی ہے ٹھیک ہے جی اوکے, اس کے اوپر بات. لیکن جج صاحب نے 1.5 گھنٹہ ان کی باتیں سنی, انہوں نے ججمنٹس دیں, ایک پیپر پکڑا رہے تھے, وہ پکڑتے گئے, جج صاحب دیکھتے گئے. تو ان کی باتوں کا کوئی سر, کہتے ہیں نا جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے, تو اس کے پاؤں نہیں تھے.
تو وہ کرتے رہے. پھر اس کے بعد ہماری باری ہے, ہم نے ان کو کاؤنٹر کرنا تھا, ٹھیک ہے, ہم نے ان کو رپلائی کرنا تھا. انہوں نے جو ایلیگیشنز لگائے کہ جی ایف آئی آر میں یہ بوگس ہے, یہ چیز ہے, اتنے کیسے ہو گئے, تو وہ میڈیکل رپورٹ ساری میچ کر رہی تھی. تو جج صاحب ان کے وکیل کے دلائل کیا تھے, کس طرح وہ یہ جج صاحب کو بتانا چاہ رہے تھے کہ بھئی یہ ظلم اس خاتون نے نہیں کیا؟ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ 10 منٹ جو ان کی والدہ گاڑی کے اندر بیٹھی ہے نا, اس نے مکے گھونسے مارے ہیں تو زخمی ہوئی ہے, یہ تھا. تو کوئی بھی ماں نہیں مارتی. وہ ان کی جو رضوانہ کی والدہ میرے پیچھے بیٹھی ہیں وہ روئی جا رہی تھی مسلسل کہ جب 1.5 گھنٹے کی بحث ہو رہی تھی, ان کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ جو بحث ہے سچ مان لی گئی ہے یا نہیں. وہ مجھے اشارہ کر کے کہہ رہی تھی کہ بول بول. تو میں نے ان کو کہا کہ ابھی ان کی باری ہے, پھر ہماری باری آئے گی, پھر ہم بولیں گے. تو پھر جب وہ 1.5 گھنٹہ یہی ان کی ایلیگیشن تھے, جی ہم نے نہیں مارا, یہ تو ہمیں پھنسایا جا رہا ہے اور ہمیں یہ بلیک میل کر رہے تھے, پیسے مانگ رہے تھے, ہم پروف دے سکتے ہیں کہ جی یہ انہوں نے بلیک میلنگ کے پیسے بھی ہم نے بھیجے ہیں ان کو, اور یہ بلیک میلنگ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے, سول جج کی اتنی تنخواہ ہوتی ہے, جی یہ وہ. انہوں نے ہمدردی لینے کی پوری کوشش کی. لیکن میں سلوٹ پیش کرتا ہوں اس جج کو, فاروق فرید بلوچ, جس نے اپنے پیٹی بھائی کا خیال نہیں کیا. یعنی کہ ہم لوگ وکیل ہیں, پولیس والے ہیں, سارے صحافی ہیں, اپنے پیٹی بھائی کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں, بالکل صحیح بات, ٹھیک ہے, لیکن جج صاحب نے انصاف کیا. میں کہتا ہوں فاروق فرید بلوچ ایڈیشنل سیشن جج کو, ان کو سلوٹ پیش کرنا چاہیے. پوری قوم کا سلام ہے, ہمارا بھی سلام ہے. انہوں نے انصاف کے اوپر مبنی فیصلہ کیا, بات کی اور ان کی بیل کو خارج کیا. جب ہم نے اس کے رپلائی کیا, ہم نے تسلی سے ان کا جواب دیا, ہم نے کہا یہ سب جھوٹ ہے, یہ سب فیک ہے, ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں اور ان کی ہر بات غلط ہے. پھر جج صاحب کا یہ بھی تھا عدالت کا کہ آپ کیوں ان کو اریسٹ, کیوں بیل خارج کروا کے اریسٹ کروانا چاہیں گے. تو وہ یہ تھا کہ ہمیں آلات نہیں ملے جس سے اس کو بچی کو مارا گیا, تو ہمیں آلات چاہیے جن سے بچی کو زخم دیے گئے ہیں, ٹارچر کیا گیا ہے, تو ان کو بازیاب کرنے کے لیے ان کی گرفتاری ضروری ہے. تو جج صاحب نے پین پکڑا اور انہوں نے لاسٹ میں یہ کہہ دیا کہ بیل ڈسمسڈ. کیا بات. تو اس وقت عدالت میں نعرے لگے, ان کی دادی نے نعرے لگائے, اور وہ جب باہر آئے تو انہوں نے بھی نعرے لگائے, جی فیصل جٹ زندہ باد. تو یہ سر گرفتاری کا آرڈر خاتون کے سامنے دیا گیا؟ گرفتاری کا آرڈر نہیں ہوتا, یہ جو بیل ہوتی ہے نا, بیل خارج ہونا ہی آرڈر. یہ بیل ڈسمس کا مطلب یہ ہے کہ خارج ہو گئی ہے, وہ پولیس کا کام ہے, وہ گرفتار کر لے گی. تو کورٹ کے باہر تقریباً 15-20 منٹ پولیس کھڑی رہی, ویٹ کرتی رہی, لیکن وہ باہر نہیں آئی. کیا کر رہے تھے اندر, کیا اندر کھچڑی پک رہی تھی؟ وہ اندر بیٹھ گئی. اندر دوسرے کیسز بھی لگے ہوئے تھے جج صاحب کے, کیونکہ ہمارے کیس کے ساتھ اور بھی وکلاء ویٹ کر رہے تھے, تو انہوں نے بھی اپنی ہیئرنگ میں آنا تھا. تو پھر وہ کافی دیر ویٹ کی. تو 2 گھنٹے کی بحث کے بعد جب انہوں نے بیل ڈسمس کا آرڈر کیا, یہ اندر ہی کھڑی رہی, ان کو باہر لانے کی کوشش کرتے رہے وکلاء بھی کہ آپ باہر آئیں, کیونکہ کورٹ کے اندر سے گرفتاری نہیں ہو سکتی. تو پھر جب وہ باہر آئیں, ان کو پھر خواتین کی جو فورس تھی پوری پولیس کی, تو انہوں نے پھر باہر سے ان کو اریسٹ کیا اور لے گئے. سر کوئی تاثرات چہرے کے دیکھ پایا آپ, یا بالکل چہرہ ڈھکا ہوا؟ چہرہ چھپا ہوا تھا. اگر سچ, میں یہ کہوں کہ سچ کا چہرہ ہمیشہ عیاں ہوتا ہے, پوری دنیا دیکھتی ہے. سچ جو ہوتا ہے نا وہ چھپتا نہیں ہے. سچ سچ یہ چاہے اس کو آپ 10-12 اندھیروں میں چھپا دیں, وہ جھوٹ تھا, فریب تھا, منہ چھپا ہوا تھا, بچے کو مارا ہے, ٹارچر کیا تھا. اور اب ویڈیوز بھی آ گئی ہیں, جو انہوں نے فیبریکیٹڈ ویڈیو دی ہے, اس کے علاوہ ویڈیو آ گئی کہ بس سٹینڈ پہ اس کو اٹھا کے بچی کو لے جایا جا رہا ہے. اور ایک نئی چیز یہ ہے کہ بس ڈرائیور بھی اس کا گواہ بن گیا, آئیو نے اس کا بھی بیان لیا ہوا ہے. کیا بات ہے. سر اب کل ضمانت کے لیے اپلائی کرنے جا رہی ہیں خاتون, وہی جج صاحب ہوں گے یا کوئی جج صاحب نہیں, تبدیل یہ میجسٹریٹ ہیں, وہ میجسٹریٹ انہوں نے سیشن کورٹ میں کیا ہے, تو انشاءاللہ تعالی وہاں ہم پیش ہوں گے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ضمانت ہو سکتی ہے اس کی؟ نہیں جی, ہمیں پوری امید ہے ضمانت نہیں ہوگی. بچی کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے پوری دنیا نے دیکھا ہے, پاکستان نے نہیں پوری دنیا نے دیکھا ہے. سر 7-8 دن میں پولیس اپنی انویسٹیگیشن میں کہاں تک پہنچی ہے؟ ذمہ دار ٹھہرا رہی ہے پولیس اس خاتون کو؟ پولیس رپورٹ مکمل ہے, صرف آلات اس کو. اچھا, جو فاروق فرید بلوچ صاحب ہیں نا ایڈیشنل سیشن جج, انہوں نے آئی او کو آگے بلایا اور آگے بلا کے کہا کہ میں تمہیں مخاطب ہو کے کہہ رہا ہوں, کسی کا پریشر نہیں لینا. یہ جج صاحب کے کمنٹس تھے, کسی کا پریشر نہیں لینا, آپ نے اچھے طریقے سے صحیح تفتیش کرنی ہے, کسی کی سائیڈ نہیں لینی. مطلب یہ پیغام تھا کہ یہ ڈرنا نہیں ہے کہ بے شک سول جج کی مسز ہیں, کوئی بھی آپ نے ڈرنا نہیں ہے, پورے اچھے طریقے سے انویسٹیگیشن کرو. سر اس خاتون کے جو شوہر ہیں جج صاحب, وہ بھی اسی عدالت میں ہوتے ہیں یا ان کی عدالت کوئی اور ہے؟ ان کی عدالت کوئی اور ہے, وہ سول جج ہوتے ہیں. جیسے سول جج ہیں وہ سول میٹر کو ڈیل کرتے ہیں, یہ جو ایڈیشنل سیشن جج ہے یہ ان سے ہائی رینک ہے. تو جج صاحب کوئی فیس کتنی لی آپ نے؟ ماشاءاللہ گئے بھی ہیں, اپنے پیٹرول پہ گئے ہیں, آنا جانا کھانا بھی سب کچھ, کتنے پیسے لے لیے ان سے؟ جی میں نے پہلے دن ہی اعلان کیا تھا کہ میں مفت کیس لڑ رہا ہوں, اور رضوانہ بچی سے ویسے ہی لگاؤ محبت ہے, بہت زیادہ ہمدردی ہے, پورے ملک کی ہمدردی ہیں. میرا 2 لاکھ روپیہ تقریباً لگ گیا ہے, اور میں نے ان سے 1 روپیہ نہیں لیا, اور نہ ہی میں نے پہلے بھی وعدہ کیا تھا اور میں نے نہیں لیا. آپ ان سے بھی انٹرویو کر سکتے ہیں, پوچھ سکتے ہیں میں نے لیے ہیں کہ نہیں لیے. یہ جج صاحب ہے, جج صاحب نے ماشاءاللہ اب تک اس کیس کو بالکل فری آف کاسٹ لڑا ہے, اور ان کے ساتھ لاکھوں لوگوں کی دعائیں ہیں. آپ ویڈیوز دیکھتے ہیں, نیچے اچھے کمنٹس بھی کرتے ہیں اور اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. دعا ہے کہ فیصل جج صاحب کو اللہ تعالیٰ اتنی ہمت دے کہ اس کیس کو باید تکمیل تک پہنچائیں,
اور اس خاتون کو جو اس کی سزا بنتی ہے. سر آخر بتا دیں اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے اور بعد میں سزا اناؤنس ہوتی ہے, اس میں سزا کتنی ہے, کتنے سال سزا ہے؟ دیکھیں جو اوپر 506 ہے, 342 ہے, ان کی سزائیں 2 سال اور 1 سال ہے. 324 کی 10 سال ہے. 328 اے کی میرا خیال ہے 7 سال ہے کہ 5 سال ہے. پھر اس کے علاوہ گریوینسز لگے ہوئے ہیں جو وہ ان کی بھی سزائیں ہیں. تو کل ملا کے میرا خیال ہے کوئی 25-26 سال تو بنتی ہے. لیکن اب دیکھیں انشاءاللہ ہمیں امید ہے انصاف ہوگا اور پاکستان کی عدالتیں موجود ہیں اور فروخ فرید بلوچ جیسے جج ماؤں نے جو پیدا کیے ہیں وہ اس پاکستان کا سرمایہ ہے. بالکل جی, امید کرتے ہیں کہ اس خاتون کو عبرت کا نشان بنایا جائے گا تاکہ آنے والے وقت میں پاکستان میں کوئی ایسی مثال قائم نہ ہو کہ گھروں میں کام کرنے والی ملازموں کو اتنا بری طرح مارا جائے کہ ان کے جسم کا شاید ہی کوئی حصہ ہو جو زخمی نہ ہو. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.